بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے ایک نیا باب ذکر کیا ہے. وہ باب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنا، کوشش کرنا، جسے جہاد کہا جاتا ہے. اور اسی طرح ولا، مومنوں سے محبت، اور حکم، حکومت سے متعلق شریعت کی کیا احکامات ہیں، وہ باب انہوں نے قائم کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے کا کیا حکم ہے. یہ ایک مستقل تفصیلی موضوع ہے جس کے بارے میں اکثر مسلمان نہیں جانتے ہیں کہ اسلام میں قتال یا جنگ یا کسی کے مقابلے میں اترنا، اس کے لیے شروط ہیں، سخت ضوابط ہیں. اگر شروط اور ضوابط نہ ہوں تو وہ قتال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ ہے، اسلام کی بدنامی کا ذریعہ ہے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے. اسلام میں اس کے اصول و ضابطے ہیں. پہلی اور بنیادی بات ہے جسے جہاد کہا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا. یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ یعنی غیر مسلموں سے یہ ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں جہاد جو اسلام میں استعمال ہوا ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، سب سے پہلے اس میں انسان کا نفس ہے جس سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بلکہ سب سے زیادہ ضرورت جہاد کی، قتال کی اگر ہے تو انسان کے اپنے نفس کے ساتھ ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں لڑنے والا وہ شخص ہے. حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہد حقیقت میں وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے. سب سے پہلے جہاد بن نفس ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوشش کرے. اہل علم نے کہا میدان میں جو ہونا ہے وہ ہوگا، جب ہونا ہے تب ہوگا. انسان کا نفس تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، اور روزانہ اسے وہ بہکا رہا ہے، ورغلا رہا ہے. وہاں کوشش نہیں کر رہا ہے وہ، اور وہ بات کرتا ہے غیر مسلموں سے مقابلہ کرنے کی یا دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی. سب سے پہلے اسے نفس سے مقابلہ کرنا ہوگا. تو سب سے پہلا جو قتال ہے، کوشش ہے، وہ انسان کے اپنے نفس کے خلاف ہے. نمبر دو، وہ ہے شیطان. اس کے مقابلے میں قتال کا حکم دیا گیا ہے. وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اس کے مقابلے میں قتال کیا ہے؟ اس کے شر اور مکر کو پہچاننا، اور اسی طرح اس کے شبہات کو پہچان کر کے اپنے آپ کو بچانا. ورنہ شیطان انسان کو گمراہ کر دے گا اس طرح سے کہ کفار بھی انسان کو گمراہ نہیں کر پاتے. آپ جانتے ہیں فرعون نے بنو اسرائیل پہ ظلم کیا، لیکن کیا فرعون بنو اسرائیل کے دین کو بدل سکا؟ اتنے سالوں تک اس نے قتل کیا، لوگوں پہ ظلم کیا، لیکن ان کا دین وہ بدل نہیں سکا. دین کس نے بدلا ان کا؟ سامری نے. ایک شخص نے جس نے گائے کے اندر کوئی چیز ڈالی اور گائے سے آواز نکلنا شروع ہو گئی، لوگوں نے اسے معبود سمجھ کے اس کی عبادت کی. فرعون نے قتل کر کے بھی دین نہیں بدلا ان کا، لیکن سامری نے دھوکہ دھڑی کر کے ان کے دین کو بدل دیا، انہیں گمراہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شیطان کے شر سے چوکنا نہ ہو تو ایسا آدمی حقیقت میں اللہ کے راستے میں لڑنے والا نہیں ہے. جو شیطان کبھی بھی انسان کو بہکا سکتا ہے، اس کے شر سے لڑنا، یہ دوسرا جہاد ہے، یہ دوسری کوشش ہے جو مسلمان کے لیے ضروری ہے. اہل علم کہتے ہیں یہ دونوں جہاد، نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ، ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور اس کے بعد بات آتی ہے دشمنان اسلام کی. دشمنان اسلام سے قتال کی بات آتی ہے تیسرے نمبر پر، اور منافقین سے قتال کی بات آتی ہے چوتھے نمبر پر. یہ جو تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہے قتال، اس کے لیے پہلی اور بنیادی بات ہے وہ یہ، اسلام یہ کہتا ہے کہ شروط جب تک پورے نہ ہوں اس وقت تک یہ درست نہیں ہے. جن میں سب سے پہلی شرط ہے استطاعت اور قدرت، کہ اگر دشمن سے انسان مقابلہ شروع کرنا چاہتا ہے اس کے پاس استطاعت اور طاقت ہونا چاہیے. اگر طاقت اور استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ فرض نہیں ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں تھے، اور آپ نے کبھی بھی کسی بھی دشمن پر آپ نے حملہ نہیں کیا، جبکہ آپ نے خود دیکھا کہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ شروعات کرنا لوگوں کو خطرے میں ڈال دینا ہے. استطاعت اور طاقت شرط ہے. اسلام 13 سال تک مکہ کے اندر رہا، اور مظلوم صحابہ مظلوم تھے، کمزور تھے،
لیکن کبھی آپ نے نہ خود حملہ کیا نہ صحابہ کو آپ نے کرنے کی اجازت دی، کوئی ایک حملہ بھی نہیں ہوا ہے۔ 13 سال تک اسی دوران حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عمار بن یاسر جو ہے ان پر ظلم کیا گیا، حضرت یاسر پہ ظلم کیا گیا، حضرت عثمان پہ ظلم کیا گیا، لیکن رسول نے ان سے قتال کا حکم نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ آگے بڑھ کر کے لڑنے کے لیے اسلام کہتا ہے دشمنوں سے مقابلے کے لیے استطاعت ضروری ہے، استطاعت اگر نہیں ہے تو یہ قتل و غارت گری انسان کو فتنے میں ڈال دیتی۔ ہاں دوسری شکل ایسی ہے کہ اگر مسلمان کہیں پر امن و امان کے ساتھ ہوں اور اچانک دشمنوں کی جانب سے حملہ ہو جائے، اس موقع پر اپنے آپ سے دفاع کرنا یہ ان کے لیے ضروری ہے، ان کے اوپر واجب ہے۔ جب ہو جائے تب اسے دور کرنا ان کے اوپر واجب ہے، لیکن آگے بڑھ کر کے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا دشمنوں کے ساتھ، اس کے لیے استطاعت شرط ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری تفصیلات ہے، یہ مختصر انداز میں یہ کہ اس کے لیے استطاعت شرط ہے۔ اور مشرکین کے ساتھ بھی، دشمنان اسلام کے ساتھ بھی شریعت کہتی ہے ان کے ساتھ جو قتال ہے وہ صرف لڑائی کی شکل میں نہیں ہے، ان کے مقابلے میں جو کوشش ہے وہ صرف قتال کی شکل میں نہیں ہے۔ شیخ نے ابو داؤد کی حدیث ذکر کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے گا اپنے مال سے، اپنے نفس سے اور اپنی زبان سے، مال سے، اپنی زبان سے، اپنے نفس سے، کہ اپنے نفس کے ذریعے سے قربانی پیش کر کے، زبان کے ذریعے سے انہیں اللہ کی طرف دعوت دے کر کے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا یہ جو 4 قسم کے دشمن ہیں، ایک تو انسان کا نفس، شیطان، اور اسی طرح دشمنان اسلام، کفار مشرکین، اور اسی طرح منافقین، ان میں سے 2 لوگوں کے خلاف جہاد واجب ہے، ایک اپنا نفس اور دوسرا شیطان۔ بقیہ جو 2 ہیں ان کے لیے ان کے مقابلہ کرنا فرض کفایہ ہے، ہر ایک پر یہ فرض نہیں ہے، اور فرض کفایہ بھی اس وقت ہوگا جب استطاعت ہمارے پاس ہو، استطاعت نہ ہو تو آگے بڑھ کر کے کرنا یہ فتنہ ہے، یہ مختصر انداز میں ہے۔ اور کفار کے مقابلے میں کوشش بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مال کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے اور اپنے نفس کے ذریعے سے۔ اور وہیں پر اسلام میں کہتا اگر اصول ضوابط نہ ہو، کسی ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، آپ نے کہا اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو ظلماً قتل کر دے جو کہ معاہد ہو، معاہد کا مطلب امن و سلامتی کے ساتھ رہتا ہو مسلمانوں کے ساتھ، اگر کوئی اسے قتل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا۔ کل قیامت کے دن نہ جنت میں جائے گا، نہ جنت کی خوشبو اس کو ملے گی۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اس کے لیے اصول ضوابط ہیں، ورنہ ایسا آدمی اللہ کے راستے میں قتال نہیں بلکہ وہ دہشت گرد ہے۔ جیسے آج اسلام کے نام پر بہت سارے ایسے تنظیمیں مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں الگ الگ ملکوں کے اندر، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کوشش کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ دہشت گرد ہیں۔ اصول و ضوابط کچھ نہیں، دشمنوں کے اعلی کار ہیں، اور وہ یہود کے گدھے ہیں، اور وہ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عام طور پر ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو خریدا جائے، کچھ پیسہ ان کو دے دو اور ان سے کہا جائے حملہ کرو، وہ حملہ کریں گے، 10-5 لوگوں کا نقصان ہوگا، اس کے بعد یہ حملہ کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار دیں گے۔ آسان اصول اور آسان تجارت ہے۔ ایسے سر پھر دہشت گردوں سے باقاعدہ تجارت کی جاتی ہے۔ ہمیشہ سے روافض نے دھوکہ دیا ہے مسلمانوں کو، ان سے تجارت کی ہے اور مسلمانوں کو نقصان کیا، اور آج بھی ایسے دہشت گرد لوگ ہیں، تنظیمیں ہیں جن کے ذہن ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ مشرکین سے پیسہ لے کر کے، دشمنوں سے پیسہ لے کر کے، بغیر استطاعت کے، بغیر تیاری کے، بغیر امت کے بڑے علماء سے رہنمائی لیے کہ اپنی جانب سے اقدام کرتے ہیں، اور اس اقدام کے بعد وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر کھلا میدان صرف مسلمان اس کے اندر موجود ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں، اسپتال ہیں، اسکول ہیں، گھر ہیں، اور پھر وہ کھلا میدان ہے۔ دشمن آرام سے انہیں روند دیتا ہے اور جواب میں کہتا ہے کہ چونکہ انہوں نے شروع کیا ہے ہمیں تو اپنے آپ کو بچانا ہی پڑے گا، انہوں نے شروع کیا ہے ہمیں بچانا ہی پڑے گا۔ یہ راستہ کون لوگ دیتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے۔ امت کے جتنے بڑے علماء ابھی موجود ہیں سب لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی آدمی ایسا اقدام نہ کرے، چونکہ آج دنیا
ایک گاؤں کی طرح ہے، ہر مالک کے اصول ہیں، قوانین ہیں، اگر کہیں پر بھی کچھ ہوگا تو پوری دنیا میں خبر پھیلتی ہے اور اس کے اثرات نتائج نکلتے ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ کوئی بھی آدمی اقدام کرنے سے پہلے سوچے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، اور پھر وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسلام کی بدنامی کا سبب ہو۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پہ ان کا برین واش کر کے آج بھی ہندوستان کی جیلوں کے اندر ایسے نوجوان موجود ہیں، اور اہل علم ان سے ملاقات کر چکے ہیں، اور آپ سب بھی بعض لوگ آپ میں سے بعض لوگ جانتے ہیں ایسے نوجوان ہیں جیلوں کے اندر ہے، جنہیں یہ ان کی ذہن سازی کی گئی کہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے، ہمیں فلاں کرنا چاہیے، اور انہوں نے الٹے سیدھے کام کیے، الٹی سیدھی تنظیموں سے رابطہ رکھا، پڑوسی ملک سے، یہاں سے وہاں سے، ان کے گروپوں کے اندر موجود، اور ان سے گفتگو، ان سے بیٹھکیں، ان سے ملاقات، الٹی سیدھے حرکتیں کی، اور آج جیلوں کے اندر ہیں، اور پوری زندگیاں ان کی جا رہی ہیں اس کے اندر۔ نہ انہوں نے اپنے آپ کو نفع پہنچایا، نہ امت کو نفع پہنچایا، بلکہ اسلام کو نقصان پہنچایا۔ ہمارے رسول نے 13 سال تک مکے میں رہ کر کے صبر کیا، اور آج مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، ہم صبر کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہم کوئی بھی ظلم ہوگا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اسلامی اصول نہیں ہے، ہمیں اسلامی اصولوں کے ساتھ چلنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ابو طالب کی طرح ہوں۔ ابو طالب کی طرح لوگ جو مسلمان نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کا دل مسلمانوں کے نرم ہے، مسلمانوں کے لیے ان کا دل نرم ہے۔ جیسے ابو طالب ہیں، وہ اگرچہ کے کافر ہیں، لیکن وہ اپنے بھتیجے کے لیے حفاظت کے لیے تیار تھے۔ جنہوں نے حضرت ابوبکر کو پناہ دی جب وہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، ایک کافر شخص تھا۔ ایسے لوگوں کو تیار کر کے، ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر کے یہ مسلمانوں کے حفاظت کے لیے اصول و ضوابط طے کرنا، یہ آج کی اشد ضرورت ہے۔ ہر چیز کے لیے مقابلہ کرنا اور جنگ کرنا اور لڑنا، وہ اس کا نقصان کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، اور امت کو پریشانی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو واجب ہے ہمارے اوپر، وہ نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ جہاد ہے۔ اور رہی بات مشرکین اور منافقین، تو زبان کے ساتھ کہ ہم انہیں اللہ کی طرف بلائیں، بصیرت کے ساتھ بلائیں، اور بقیہ امور وہ امت کے علماء اور اہل حل و عقد کے حوالے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس کی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔